أفلا يتدبرون بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. ومن یکسب اور جو کمائے گا اسمن گناہ فإنما بس صرف اور صرف یکسبہ وہ اسے کمائے گا علی نفسہ اپنے ہی لیے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ علیمًا حکیمًا علم والا حکمت والا. کسب انسان کی کمائی. وَمَن یکسب جو بھی کوئی بھی ہو اسمن گناہ کمائے گا اسم گناہ تو اس کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا. تو یہاں پہ ہمارے لیے یہ گائیڈنس بھی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں چور کوئی کرتا ہے چوری کوئی کرتا ہے وہ نہیں پکڑا جاتا تو اس کے بھائی کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے اس کے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے گئے. تو یہ اس حکم کی خلاف ورزی ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کو پکڑو نا، اس کے رشتہ داروں کو پکڑنا، اس کے گھر والوں کو پکڑنا یہ ظلم ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ تو جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے لیے یعنی اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا ہے، وہ اپنے لیے گناہ کما رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ جانتا ہے حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سزا دینی ہے نا، اس لیے اللہ علیم ہے، صیغہ مبالغہ ہے عالم کا علیم
کہ اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے نے اگر گناہ کیا ہے تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا عوامل ہیں جس کی بنا پر اس نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، تو اس کے مطابق اپنے علم کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے سزا دینی ہے۔ اور حکیمہ ہے کہ اس نے اپنا حکم جاری کیا ہے، حاکم ہے وہ، حاکم کا صیغہ مبالغہ حکیم ہے، اور ایک معنی حکمت والا، دانائی والا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سزا دنیا میں دینی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے، دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور اس کی حکمت ہے کہ وہ کسی کے گناہ کو اسی وقت جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ افشا نہیں کرتا، اس کی حکمت ہے کہ اس کو توبہ کا موقع دیتا ہے، اور جو اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہی رہتے ہیں پھر ان کے ہیں راز افشا ہو جاتے ہیں، پھر وہ راز نہیں رہتے۔ ایک حد تک اللہ سبحانہ و تعالی پردہ پوشی کرتا ہے بندوں کی، اور اس کی حکمت ہے اس میں، اور پھر قیامت کے دن ان کے گناہوں کو نشر کیا جائے گا، جس نے بھی جو برائی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا اور جس نے نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جس نے بھی کمائی خطیئہ، خطیئہ ایسا گناہ جس میں انسان کا ارادہ نہ ہو، غلطی سے ہو گیا، وہ خطیئہ ہے۔ او اسمن، یا گناہ، اسم ایسا گناہ ہے جس میں انسان کا ارادہ بھی شامل، تو اللہ علیم بذات الصدور ہے، جانتا ہے کہ اس نے غلطی سے کیا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں کہ انسان کرتا ہے اور اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کتنے ہیں جو غلطی سے ہو جاتے ہیں، اور دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ اور عربی زبان ایسی فصیح ہے کہ یعنی ہماری زبان میں تو گناہ گناہ گناہ، اگر ہم نے اس کی تفصیل بیان کرنی ہو، ڈیفینیشن، تو ہم کہیں گے جی ارادے سے کیا، بلا ارادہ کیا، غلطی سے کیا، جان بوجھ کے کیا، ہمیں ایسے الفاظ لگانے پڑتے ہیں، لیکن عربی کے اندر ہی خطیہ ایسا گناہ ہے جس میں انسان کا ارادہ شامل نہ ہو، اور اس میں ایسا گناہ ہے جو انسان ارادتاً کرے، جان بوجھ کر۔ تو اللہ نے دونوں کا بیان کیا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو گناہ کا ارتکاب کرے بلا ارادہ، غلطی کے ساتھ، او اسمن، یا گناہ کرے جان بوجھ کر، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کا الزام کسی اور بے گناہ پر ڈال دے، ثم یرمی، پھر یرمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اسی سے رمی جو ہم جمرات کو مارتے ہیں جی، وہ الزام جو ہے یرمی بہ، وہ الزام کسی اور پہ تھوپ دے، ثم یرمی بہ بریئا، جو اس گناہ سے بری ہے، فقد احتمل بہتانا، پس تحقیق اس نے اٹھایا بہتانا، بہتان ایسا الزام لگایا جو بہتان کے معنی میں آتا ہے، وَإِسْمًا، اور گناہ مبینہ، واضح، جس کے گناہ ہونے میں شک کی نہیں۔ اب یہ جو پچھلی آیات میں بھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ ایک چوری کی منافق نے، اس کا نام بعض تفاسیر میں بشیر آیا ہے، اور اس کا قبیلہ تھا بنی عبیرک،
اور اس نے چوری کرنے کے بعد الزام کسی اور پہ لگا دیا، ایک یہودی پہ لگا دیا ہے جی۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ایک اور نام بھی آتا ہے کہ اس نے لبید پہ الزام لگا دیا۔ خیر، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو گناہ خود کرے اور پھر اس کا الزام کسی اور پہ لگا دے، وہ بہتان کما رہا ہے، ایسا گناہ کر رہا ہے۔ فقد احتمل، ایک ہوتا ہے حملہ اٹھانا، ایک ہے احتمل، اور دونوں میں فرق ہے۔ حملہ ایسا بوجھ کہ جو انسان اٹھا سکے، اور احتمل ایسا بوجھ کہ جو اس کے اوپر لادا جائے اور وہ اٹھا بھی نہ سکے، ایسا ہے۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں نا انسان کے اوپر لادے جائیں گے قیامت کے دن، اس کو اٹھانا ہے اس نے۔ وہ گٹھڑی جو گناہوں کی ہم تیار کر رہے ہیں نا، وہ سر پہ ہوگی قیامت کے دن، والعیاذ باللہ۔ اس کر کے وہ جنہ پار تھوڑا ہوئے ہونا جنگا ہے، نہ ہی ہوئے، اللہ کرے اپنے فضل سے معافی فرما دے۔ فقد احتمل بہتانا، اس نے اٹھایا ایسا بہتان جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا، جس کی اٹھانے کی اس میں سکت ہی نہیں ہے۔ وَإِسْمًا مُبِينًا، اور واضح گناہ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر نہ ہوتی اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیک آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت طائفتن، تو ضرور ارادہ کیا تھا ہم، ایسا ارادہ جو پختہ ہو وہ ہوتا ہے ہم۔ لہمت لام تاکید کے لیے، لہمت طائفتن، تو ضرور ارادہ کر لیا تھا، طائفتن، طائفہ یعنی ایک جماعت، ایک گروہ نے، منہم، جو بنی عبیرک تھے وہ ان میں سے، جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو پھسلا دیں، آپ کو گمراہ کر دیں۔ اس کے قبیلے کے لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو چوری والا معاملہ ہے یہ فلاں نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا، اور آپ ان کی باتوں میں آ بھی گئے تھے۔ اللہ نے بچا لیا، قریب تھا کہ آپ ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے، اور جو بری تھا اس کو مجرم قرار دے دیتے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اور اس لیے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا تو آپ نے تو غلط فیصلہ کر دینا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہو گیا آپ پر، اللہ کی رحمت ہو گئی کہ ایک جماعت جو چاہتی تھی کہ آپ کو پھسلا دے، آپ سے غلط فیصلہ کروا لے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو اس سے بچا لیا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ جو پھسلا رہے تھے نا وہ خود ہی پھسلے، وہ جو آپ کو گمراہ کرنے کی، غلط گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ خود گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں گمراہ کیا مگر اپنے ہی آپ کو۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کا وہ کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور نہ کر سکیں ہیں، نہ کر سکیں گے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطا سے پاک ہیں، جب بھی کوئی ایسا کوئی معاملہ یا ایسی سچویشن بنی، اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر دیا، جو حق بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دی گئی، اور ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اصل چور کون ہے اور جو بے گناہ ہے وہ کون ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کر دی، والحکمہ، اور حکمت، وعلمک، اور آپ کو سکھایا، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ اور یہاں پہ وعلمک ما لم تکن تعلم، یہاں پہ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو کئی اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے، سورہ شورى میں
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا۔ آپ کو علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا۔ ہم نے آپ پر وحی کی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنے حکم سے آپ کی طرف جبریل کو بھیجا، وحی نازل کی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نہیں معلوم تھا قرآن کیا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا ایمان کیا ہے۔ اللہ نے یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور سورہ قصص میں ہے، آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ مجھ پہ قرآن اترے گا۔ مَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اترے، اس لیے تو آپ پریشان تھے۔ جب وحی پہلی نازل ہوئی، آپ کو نہیں پتا تھا یہ وحی ہے۔ جب فرشتہ اترا غار حرا میں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، جب اس نے کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، اور آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی انا اخاف علی نفسی، وہ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس سارا قصہ۔ تو یہ ما لم تکن تعلم، آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو چن لیا اس وحی کے لیے، اس قرآن کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہوا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، یہی ہے، یہ قرآن اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ وحی، یہ ایمان، یہ ہدایت کا راستہ دکھانا آپ کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آپ کو ختم الرسول بنایا، آپ کو خیر الاولین والآخرین بنایا، اللہ کا پر بڑا فضل ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، خیر کثیر، اتنی کہ وہ شمار بھی نہیں ہو سکتی۔ خیر اللہ کی عطا ہے آپ پر، سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب ہیں آپ، اللہ کے خلیل ہیں آپ، صاحب لواء الحمد ہیں آپ شافی محشر ہیں، آپ صاحب مقام محمود ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو یہ ان سارے خصائص حمیدہ سے آپ کو نوازا ہے، اور یہ فضل ہے اللہ کا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس لیے آیت کا اختتام کس پہ ہوا؟ اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ وتعالی جس پر چاہے اپنا فضل کر دے، اور جو جاہل لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم پر کیوں نہیں اتارا، اس پر کیوں اتارا؟ اللہ کو پتا ہے حیث یجعل رسالتہ، کون ہے اس فضل کا مستحق، کون ہے جس پر، کس پر اللہ نے اپنا فضل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ اس کے علم پر اور حکمت پر مبنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا فضل کیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے، خفی ہیں یا جری ہیں، ظاہر ہیں یا باطن ہیں، یا ارادتاً ہیں یا غیر ارادتاً ہیں، ہمیں اللہ سب گناہوں سے محفوظ رکھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔